بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ بہت سے احباب اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا درود قبول ہے، یا کچھ لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم درود بھی پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا درود قبول ہے بھی یا نہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، اگر ہمارا درود قبول ہوتا تو ہماری دعا بھی قبول ہوتی۔ تو اسی چیز کو آج کے موضوع پر آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ احادیث کے روشنی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود پڑھنا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے پہنچے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں درود پڑھو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، سنت اور نفل نماز، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ یعنی اس زمانے میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر لوگ درود پڑھتے اور دعائیں مانگتے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے نشاندہی فرما دی کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، اپنے گھروں میں بھی درود پڑھو بیٹھ کر، خاص میری قبر پر آ کر نہ پڑھنا کہ ہم وہاں جائیں گے تبھی وہاں پڑھیں گے، اور وہیں پڑھنا جائز ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر درود پڑھیں۔ اور پھر آخر میں کہا کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا، دیکھیں بات وہی آ گئی، جہاں کہیں بھی ہو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا پہنچ جائے گا مجھے۔ اب چاہے تم اپنے گھر میں پڑھو، چاہے تم میری قبر پہ آ کے پڑھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ قبر پر آ کر ہی درود پڑھا جائے گا تو میں سنوں گا مجھ تک پہنچے گا، اپنے گھروں میں بھی پڑھو گے تو درود پہنچے گا۔ تو دیکھیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا درود پہنچ رہا ہے، قبول ہو رہا ہے، اور چیز وہی پہنچتی ہے جو مقبول ہو۔ جب ایک چیز مقبول ہی نہیں ہے تو وہ پہنچے گی کیسے؟ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب درود پہنچ رہا ہے نا تو سمجھے آپ کی دعا بھی پہنچ رہی ہے، اور اطمینان رکھیں قبول بھی ہوگی۔ اور دعا کے قبول ہونے کے 3 جز ہوتے ہیں، یا تو جو ہم مانگ رہے ہیں وہی چیز ہمیں دے دی جاتی ہے، یا اس کے صدقے سے کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ تو دعا کرتے وقت یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، یہ نہ کہا کریں ہم درود پڑھ رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ 3 جز لازمی اپنے ذہن میں رکھیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 جز ہیں، یا تو فوراً وہ چیز دے دی جاتی ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، یا اس کی برکت سے ہمارے لیے جو ہے حفاظت کا سامان پیدا کر دیا جاتا ہے، ہم حادثات سے آفات سے بچ جاتے ہیں، یا پھر اسے قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ اس بندے کو قیامت والے دن ضرورت پڑے گی دعا کی، لہٰذا اس کو قیامت کے دن کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 3 جز دعا مانگتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھے، اور یہ نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جب 3 جز آپ کے ذہن میں آ گئے نا تو سمجھے دعا قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے، کیونکہ آپ نے درود پڑھا اس کے ساتھ۔ اور حضرت مجاہد در منصور کی حدیث ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے سامنے تمہارے باپ کے نام کے ساتھ اور تمہارے نام کے ساتھ تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے درود و سلام کو مجھ تک پہنچاؤ۔ اب دیکھیں اس حدیث میں بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا نام جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا نام اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ آپ کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ تو درود مقبول عبادت ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر حال میں قبول ہے۔ شو مارنے کے لیے بھی اگر ایک بندہ پڑھتا ہے نا تب بھی قبول ہے، بے شک ثواب میں کمی آ جائے لیکن مقبول عمل ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا اپنے یقین کو پختہ کریں اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے چلے جائیں۔
اس دنیا میں نہ صحیح قیامت والے دن آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔